بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ اور معذرت کہ آپ کو بہت شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ بلایا گیا۔ آج بھی چیف منسٹر صاحب کے زیر صدارت ایک ٹاسک فورس سی ایم صاحب نے بنائی ہے اس فلڈ ریلیف پہ، اس کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں پی ڈی اے میں، این ڈی اے میں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ، لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور جتنے بھی کنسرن لوگ ریکوائرڈ تھے ان سب کو چیف منسٹر صاحب نے مدعو کیا اور ڈیٹیل میں جو بھی ریلیف کا کام ہو رہا ہے اس پہ تفصیلی بات چیت ہوئی اور ان ایفرٹس پہ غور کیا گیا کہ مزید کس طرح صورتحال کو بہتر کیا جا سکے۔ تو پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جی اس وقت سندھ گورنمنٹ، این ڈی اے میں، پی ڈی اے میں تمام ادارے جوائنٹلی جو ریلیف کا کام ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ جو جگہ موٹریبل ہیں وہاں پہ پی ڈی اے میں اور صوبائی ایڈمنسٹریشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان علاقوں میں راشن کی فراہمی اور کوکڈ فوڈ کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ جو علاقے موٹریبل نہیں ہیں، جہاں پر سول انتظامیہ نہیں پہنچ سکتی، وہاں پہ پاک فوج اور نیوی بڑھ چڑھ کر ان علاقوں میں راشن اور دیگر جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ تقسیم کر رہی ہے۔ اور اس میں قابل تعریف ہے کہ پاک فوج اور پاک نیوی کے جوان جو ہیں اور ان کے آفیسرز خاص طور پر، وہ لوگ بڑھ چڑھ کے جن جن علاقوں میں چاروں طرف پانی موجود ہے، جن علاقوں میں جانا ناممکن ہے، ان علاقوں میں این ڈی اے میں کی طرف سے جو سامان آ رہا ہے اس کو پاک فوج اور پاک نیوی اور باقی جو ادارے ہیں وہ اس پہ وہ چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہے جو کہ پی ڈی اے میں کی طرف سے اور این ڈی اے میں کی طرف سے ملا کر 1,72,000 ٹینٹس جو ہیں وہ جو لوگ افیکٹیز ہیں ان کو پہنچایا گیا ہے۔ پی ڈی اے میں کی طرف سے 1,00,000 ترپال شیٹس ان علاقوں میں پہنچائی گئی ہیں۔ 10,00,000 ماسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ ان متاثرین تک پہنچائی گئی ہے۔ راشن جو ہے وہ بھی پی ڈی اے میں اور این ڈی اے میں جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پہنچا رہے ہیں۔ اریگیشن کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ پانی کی نکاسی آب کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے۔ اس وقت انڈس ریور جو ہے وہ 120.2 فیٹ پہ چل رہا ہے اور ہم امید کر رہے ہیں، جو کہ امید کی کرن ہے، کہ اگلے 8-10 گھنٹے میں انڈس مزید 120.2 فیٹ پہ اس وقت انڈس ریورس جا رہا ہے۔ اور منچر کے ساتھ کی ہم بات کر رہے ہیں، سیون کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کہ 120.2 جو ہے وہ انڈس ریور جو ہے اس وقت منچر کے پاس جا رہا ہے اور ہم امید کریں گے اگلے 8-10 گھنٹے میں انڈس ریور کا کوئی 8 سے 9 فیٹ جو ہے انچ وہ لیول نیچے آئے گا، اور جیسے یہ لیول نیچے آئے گا تو پھر دریا کے پاس سے ایک بریچ نکالا جائے گا۔ ایل ایس بند پہ جو ہے وہ ایک بریچ آئے گا، ایک بریچ کٹ نکالا جائے گا، اس سے جو بھی
پانی منچر کا ہے وہ سارا پھر دریائے سندھ میں اس کو نکاسی آب وہاں سے شروع ہوگی، اور وہ نکاسی آب کوئی 15 سے 20 دن لگیں گے اس کو کلیئر ہونے میں. تو ہم ویٹ کر رہے ہیں صرف کہ وہ جیسے ہی انڈس ریور کا لیول ریڈیوس ہوگا تو فوری طور پر جو ہے وہ کام اسٹارٹ کیا جائے گا. مشینری وہاں موجود ہے، گورنمنٹ آف سندھ کی بھی ہیوی مشینری موجود ہے، FWO کی بھی مشینری موجود ہے. تمام ادارے مل کر جو ہے اس پورے آپریشن کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے یہ لیٹسٹ ہے، اس وقت گڈو بیراج جو ہے اس کا ڈسچارج اپ اسٹریم جو ہے 1,93,300 ہے، اور اس کا ڈسچارج ڈاؤن اسٹریم جو ہے وہ 1,85,835 ہے. سکھر بیراج جو ہے وہ 2,73,416 ڈسچارج اس کا اپ اسٹریم ہے، اور ڈاؤن اسٹریم اس کا ڈسچارج جو ہے 2,73,416 ڈسچارج ڈاؤن اسٹریم ہے. کوٹڑی میں اس وقت سب سے زیادہ اونچے درجے کا سیلاب ہے، 6,04,099 ڈسچارج اپ اسٹریم ہے، اور ڈسچارج ڈاؤن اسٹریم جو ہے 5,83,882. یہ اس کا اس وقت کوٹڑی کا ڈاؤن اسٹریم ڈسچارج ہے. تو ہم لوگ اس وقت پورا فوکس جو گورنمنٹ کا وہ ہے منچر پہ اور انڈس ریور پہ. تو انڈس ریور کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم 10-15 دن میں اگلے میں اس پانی کو نکال سکیں گے. اس وقت یہ بتا دوں کہ کشمور کی حالت بہتر ہو رہی ہے، جیکب آباد کی حالت بہتر ہو رہی ہے. جن اضلاع میں ابھی ایشو ہے، کمبر میں ابھی ٹائم لگے گا لیکن وہاں پہ بھی پانی ریڈیوس ہونا شروع ہو گیا ہے. اس وقت جو ایک اور ایشو ہے کہ ایویکیوشن پلان جو ہے وہ بھی آج کی میٹنگ میں اس پہ ڈسکشن ہوا کہ کس طرح اس کو مزید بہتر کیا جائے گا. RBOD اور LBOD اس وقت اپنے فل فلو میں چل رہے ہیں، تو جب تک وہاں سے پانی کلیئر نہیں ہو جاتا تو باقی جگہوں کے پانی نکالنے میں تھوڑا بھی ٹائم لگے گا. اس میں کافی لوگ اس وقت ڈپینڈ کر رہے ہیں روڑی کینال پہ. روڑی کینال بھی اپنے فل فلو میں ہے. تو جیسے ہی مطلب سارا ڈپینڈ کرتا ہے دریا کے اب لیول پہ، جیسے ہی دریا کا لیول اب نیچے ہوگا مزید، بٹ ڈے بائی ڈے اب گھنٹوں میں جو ہے صورتحال وہ چینج ہوتی رہے گی. تو پورا فوکس گورنمنٹ کا یہ ہے. میں تھوڑا ایک اور چیز بتا دوں کہ اس وقت ڈسٹرکٹ وائز بھی ان پر رپورٹ موجود ہے لیکن میں زیادہ تفصیلی ٹائم نہیں لوں گا، لیکن سراسری آپ کو میں نے آپ کو جو فگرز راشن کی اور باقی چیزوں کی دے دی. جانوروں کے لیے اس وقت پوزیشن یہ ہے، آج جو بتایا گیا کہ اراؤنڈ 5 ملین جو ہے 50 ملین ٹوٹل پاپولیشن ہے اینیملز کی، اور اس میں جانوروں کے کھانے کے لیے بہت بڑا کرائسس بنا ہوا ہے اس وقت. اینیمل فوڈر جسے کہتے ہیں وہ بہت بڑا کرائسس ہے. تو اس کے لیے آج جو میٹنگ ہوئی تھی ٹاسک فورس کی، اس میں چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جہاں سے بھی اینیمل فوڈر ملتا ہے اس کی فوری طور پہ پروکیورمنٹ کی جائے، تاکہ وہاں پہ دیہی علاقوں میں لوگوں کی صرف 2 ایسٹس ہوتے ہیں، یا ان کی کاشت ان کا ایسٹ ہوتی ہے، یا ان کے جو مویشی ہیں وہ ان کا ایسٹ ہوتے ہیں. تو ان مویشیوں کے لیے امیڈیٹلی طور پر جو ہے وہ فوڈر کی فراہمی کو یقین بنایا جائے. یہ بھی ایک شکایت ہے کہ جو مچھروں کا بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے، اور پانی کیونکہ موجود ہے تو جانوروں کا مچھر کا بھی ایشو ہے بہت زیادہ، کہ مچھروں سے بھی جانور جو ہے بیمار ہوتے ہیں. ایک تو لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ویکسینیشن کو یقینی بنا رہا ہے کہ ویکسینیشن فوری طور پر جو ہے
وہ تمام جگہوں پہ لگے اور لگ بھی رہی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو جو ہے اس وقت ویکسینیشن لگ چکی ہے. لیکن اس کی وجہ سے ان مال مویشی کے لیے نیٹس جو ہیں خاص طور پر، ایک تو ماسکیٹو نیٹس ہم لے رہے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے، باقی ان جانوروں کے لیے بھی ماسکیٹو نیٹس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے آرڈر کیا ہے جی کہ جہاں سے بھی اس کی پروکیورمنٹ ہو سکے، جہاں سے بھی ملتی ہیں وہ جانوروں کے لیے بھی ماسکیٹو نیٹس لی جائیں تاکہ ان جانوروں کو اس عذاب سے بھی بچایا جا سکے. اچھا، جو ابھی تک گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے آپ کو پتہ ہوگا دو قسم کے، ایک کیمپس میں جا رہا ہے کوکڈ فوڈ، ایک دے رہی ہے راشن بیگس. لیکن جو معصوم چھوٹے بچے ہیں ان کی نیوٹریشن کے لیے فیصلہ ہوا اور چیف منسٹر صاحب نے خود کچھ لوگوں سے رابطہ کیا. ایک سپلائر سے بات ہوئی ہے جو کہ 15 لاکھ ڈیلی کی تعداد میں 15 لاکھ ایک چھوٹے ساشیز آتے ہیں جو کہ بچوں کی نیوٹریشن کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور وہ ایک بچے کو دن میں 2 دفعہ وہ نیوٹریشن لازمی ہے جو چھوٹے معصوم بچے ہیں. تو ان کے لیے چیف منسٹر صاحب نے آرڈر ان کو کہہ دیا جی کہ جی وہ بھی فوری طور پر پروکیورمنٹ کی جائے، پی ڈی میں کرے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کرے، دونوں کو چوائس دی جی، کوئی بھی جو اس کو جلدی اس کی یقینی بنا سکے. تو اس وقت ایک سپلائر سے صرف بات ہوئی، اس نے کہا جی 15 لاکھ میں ڈیلی دے سکتا ہوں. تو اس میں 2 ساشے ہر بچے کو روزانہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو وہ بھی کوشش کریں گے کہ یا کہ ہیلتھ جو کہ ہمارے میڈیکل کیمپس ہیں ان کے تھرو کیا جائے کہ جہاں جہاں پہ میڈیکل کیمپس ہیں PPHI کے سندھ گورنمنٹ کے، تو وہاں پہ جو معصوم بچے ہیں ان کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ معصوم بچے جو ہے وہ کوکڈ فوڈ نہیں کھاتے. تو ان کے لیے اور وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بھی آج ایک ڈیسیجن گورنمنٹ نے لیا ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو کہ آپ لوگوں کے زیر غور کرنی تھی. اب ڈیلی کے بیسس پہ میٹنگ جو ٹاسک فورس ہے اس کی میٹنگ ہوگی، ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جہاں جہاں پہ ایشوز ہوں گے ان کو ایڈریس کیا جائے گا، اور پھر ڈیلی کے بیسس پہ ہم آپ کو بریفنگ دیں گے کہ جی لیٹسٹ سچویشن کیا ہے، کس اس وقت کینال میں یا کس دریا کی پوزیشن آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہمارے گورنمنٹ کے پلانز ہیں، ایویکیوشن پلان کیا ہیں گورنمنٹ کے جو ہے وہ پانی کی نکاسی آپ کے لیے کیا پلانز ہیں، اور جو بھی ریلیف ورک ہو رہا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کے جو پلانز ہیں وہ ساری چیزیں کی جائیں گی. اکثر علاقوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے، وہاں پر جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ روڈ کی رسائی نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں جا سکتی، تو کوئی اس طرح کوئی ارینج ہو سکتا ہے یا آپ نے کوشش کی ہے کہ جیسے ہوائی کوئی فیسلٹی ہو، جیسے ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں اسی طرح، تاکہ بڑھ وقت خوراک کا جو ایشو ہے اس کو ہینڈل کیا جائے. یہ بہت بڑا ایشو ہے، لوگوں تک خوراک نہیں پہنچ رہی، لوگوں تک خیمے نہیں پہنچ رہے، لوگوں تک راشن نہیں پہنچ رہا، لوگوں تک دوائی نہیں پہنچ رہی. ابھی بھی کئی علاقوں سے یہ شکایت آ رہی، تو اس کو کس طرح آپ جو ہے وہ اچھا جی، میں جو حمید صاحب کا سوال میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ کہ مہنگائی، آٹے کی قیمتیں 110 روپے کلو آٹا ہو گیا، اس کے علاوہ آپ کراچی کی جو یہاں پر تھوڑا بہت پھر بھی لوگ ادھر ادھر سے کر لیتے ہیں، لیکن انٹیریئر کے حالات بہت خراب ہیں، مختلف اضلاع میں بارش متاثرین ہے، آٹا اویلیبل نہیں. اچھا، آپ کے 2 سوالات تھے حمید صاحب. پہلا سوال جو تھا آپ کا اس کا جواب دے دوں، میں وہ بات کہہ چکا ہوں، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ایریاز جہاں پہ گورنمنٹ کی ایکسیس نہیں ہے، جو موٹریبل نہیں ہیں، جہاں پہ کوئی گاڑی کوئی ٹرک یہ نہیں جا سکتے، وہاں پہ NDMA کی طرف سے پاک فوج اور نیوی جو ہے وہ جوائنٹلی ان لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں اور باقی جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کریں. انہوں نے ٹارگیٹ ہی وہ ایریا کیے ہوئے ہیں جہاں پہ سول انتظامیہ نہیں پہنچ سکتی. آپ کا دوسرا سوال تھا مہنگائی کی وجہ سے. ڈیفینیٹلی ہمیشہ جو ویٹ کی سپلائی ہوتی ہے فلار ملز کے لیے وہ کی جاتی ہے 15 اکتوبر کو. آج اس میٹنگ میں اس کے ڈسکشن نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے جو جہاں تک میری اپنی انفارمیشن ہے اور جو میری بات ہوئی منسٹر صاحب سے، شاید یہ پلان کریں کہ اس بار سپلائی جو ہے وہ ویٹ جو ہے جلدی ریلیز کر دی جائے. شاید اس بار 15 سپٹمبر کے لیے ڈیٹ چلیے کہ 15 سپٹمبر کو ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ گندم ریلیز کی جائے تاکہ آٹے کی سپلائی وافر مقدار میں فلار ملز کو مل جائیں، تاکہ جو اس وقت لوگ کچھ یا ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا انہوں نے آرٹیفیشل ریٹس بڑھائے ہوئے ہیں ان کی مونوپولی کو ختم کیا جائے. ایک جو اچانک جو آٹے کے ریٹ بڑھے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی آئی کہ جس طرح
تمام مخیر حضرات اور گورنمنٹ سب نے جس طرح راشن بیگس کے آرڈر دینا شروع کیے، تو جیسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس چند لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو بھی وہ منافع خوری کی رد میں لے کے جاتے ہیں، لیکن جب پتہ ہے کہ جی ایک کام خیر کا کام ہو رہا ہے، ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، تو ان لوگوں کو ریٹس نہیں بڑھانے چاہیے. اور اس وقت ویسے تو ہم میجسٹریٹس کے ذریعے ان پہ چھاپے مارتے تھے، میجسٹریٹ کے ذریعے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری انتظامیہ جو ہے تحصیلدار سے لے کے کمشنر تک جو ہے اس وقت سب ریلیف کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ سب اس چیز میں مصروف ہیں کہ لوگوں کو ہر دیہی لیول پہ، گاؤں کے لیول پہ جو ہے وہ فوڈ وغیرہ پہنچایا جائے. تو اس وقت ان پہ جو ہے وہ کارروائی اتنی زور سے نہیں ہو رہی، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ایک میجر ڈیسیجن شاید یہ آپ کو 1-2 دن میں اناؤنس ہو جائے کہ جو 15 اکتوبر کو فلاور سپلائی ہوتی ہے، ویٹ سپلائی، وہ اس بار 15 سپٹمبر کو جائے، تاکہ اس گیپ کو بھی، شارٹیج کے گیپ کو بھی پورا کیا جا سکے اگر شارٹیج کہیں پہ ہو رہی ہے. اور پھر جو لوگ ایکسٹرا آرڈنری اپنا منافع خوری کر رہے ہیں، جن کو ان حالات میں کم از کم نہیں کرنی چاہیے، ان پہ بھی کنٹرول کیا جائے. ابھی آپ نے خود بھی بتا دیا، لیکن کوٹری کی جو حالت ہے، کیونکہ ہم نے خود بھی جائزہ لیا، وہاں پتہ نہیں چلتا کہ وہ دریا کہاں ہے اور زمین کہاں ہے، کافی دور دور تک، اور وہاں بھی ابھی بھی کچے کے علاقوں میں لوگ جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ریسکیو کی ضرورت ہے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منچر کا جو پانی آگے ڈھاکہ میں کٹ لگائیں گے، کیونکہ بیسک منچر کا پانی دریا میں آ رہا ہے. اب کوٹری کی صورتحال کو کیسے کنٹرول کرو گے اگر منچر میں بھی کٹ لگایا اور پانی ادھر آ گیا؟ کیونکہ کوٹری کی سچویشن ابھی بالکل اونچے درجے کا سیلاب ہے. ایک تو یہ ہے، اس پہ کیا ایک مطلب یہ ہے آپ کی. دوسری، کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، مہنگائی کا ایک سیلاب آ گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کمشنر کیا کر رہا ہے؟ آپ کا کمشنر تقیے سے لا رہے ہیں ذرا سرگرم کے لیے، نہ کوئی چھاپے پڑ رہے ہیں. 20 روپے 1 لیٹر پر دودھ کی اچانک سے بڑھا دیا گیا. آٹے کی قیمتیں، فروٹس کی، سبزیوں کی قیمتیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کراچی میں. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پوری حکومت جو ہے نا، صوبائی حکومت سندھ میں یقیناً ہونی چاہیے، لیکن یہاں کا جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کو تو ہوش آنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے شہر میں. دیکھیے جی، آپ کا پہلے آپ نے کوٹری بیراج کی بات کی، میں کوٹری بیراج پہ آپ کو بات کر لیتا ہوں. کوٹری بیراج میں نے کہا کہ جس طرح پانی ڈسچارج وہاں ہو رہا ہے، اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور یہ دن بدن یہ ساری چیزیں ریڈیوس ہوتی جائیں گی. یہ سارے پانی جا کے سمندر میں جا کے ملیں گے، تو یہ ریڈیوس ہوتی جائے گی. ساری چیزوں کو میں نے کہا کہ جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں اس وقت، وہ کوئی انڈیویجول شخص اپنا کوئی ذہن استعمال نہیں کر رہا. جتنے بھی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. مطلب کوئی بھی آئسولیشن میں فیصلہ نہیں ہو رہا، کوئی میری پسند آپ کی پسند پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، نہ کسی شخص کی، نہ کسی ادارے کی پسند پہ فیصلے ہو رہے ہیں. سارے جو کہ ایکسپرٹس ہیں اور کنسنسس کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ جی کیا ذرا آپ کو پانی نکالنا ہے، آپ کو اپنے آبادیاں بچانی ہیں، اس کے لیے آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں. تو یہ اس کا جواب ہو گیا. اب آپ، اور میں کوٹری کا آپ نے ایک اور بات کی کہ جی بندوں کے پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. جہاں تک میری انفارمیشن ہے، یہ جب سیلاب آ رہے تھے تو انتظامیہ نے بھی ان سب کو اطلاع دی تھی، اور میں خود بھی کافی ایریاز وزٹ کر کے آیا ہوں حیدرآباد اور کوٹری کے. وہاں پہ لوگ بندوں سے نہیں، اب بندوں کے اوپر جو کہ نیچے ہوتے تھے کچے میں، وہ بندوں کے اوپر وہ لوگ موو ہوئے ہیں. اور وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے جو کوکڈ فوڈ کی سپلائی اور باقی چیزوں کی سپلائی شروع کر دی ہے. تو لوگ محفوظ مقامات پہ آلریڈی وہ سمجھدار ہیں، وہ نظر بھی ان کو آ رہا ہوتا ہے، وہ محفوظ مقامات پہ آلریڈی وہ موو ہو گئے ہیں. دوسری بات آپ کی وہی کراچی کی مہنگائی کی. دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح انفارچونیٹلی جب سب نے یہ راشن بیگ بنانا شروع کیے، تو جو ہمارے فلاور ملز والے تھے یا دکاندار تھے، انہوں نے ریٹ شارٹیج شروع ہوئی، اچانک آرڈرز بڑھ زیادہ پلیس ہونا شروع ہو گئے، ایب نارمل طریقے سے ہونا شروع ہو گئے. ذرا ایک روٹین میں وہ چیزیں نہیں دکانوں کو آرڈر ملتے تھے، تو انہوں نے ریٹ بڑھایا. اس طرح جب دودھ کی آپ نے بات کی، ڈیفینیٹلی اس وقت جو آپ کا لائیو اسٹاک ہے وہ اس وقت ڈسپرس ہے. جہاں پہ بھی ملک فیکٹریز یا باقی لوگ جس طرح ملک اٹھاتے تھے مختلف وینڈرز کے ساتھ، یا تو کچھ جانور پانی میں زد میں ہیں یا لوگ اپنے ان ٹھکاروں میں نہیں، تو ڈیفینیٹلی ادھر بھی چند منافع خوروں نے یہ چیز کی. لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ سختی سے ہدایت دے دی جائیں گی کہ جی مہنگائی پہ فل کنٹرول کریں. باقی اضلاع کی تمام انتظامیہ اس وقت برساتوں میں اور سیلابوں میں بزی ہے. تو جو کراچی کی انتظامیہ جس کو اتنا پریشر نہیں ہے، ایٹ لیسٹ وہ کراچی میں جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. دو صاحب جی.
کوٹڑی تھے دیکھیے جی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں. ظاہر ہے ہر علاقے کا الیکٹڈ ریپرزینٹیو چاہتا ہوگا کہ اس کا علاقہ بچے، اس کے لوگ بچے. میں آپ کو ایک عرض کر لوں، اور یہ بات میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، کہ میری پسند پہ آپ کی پسند پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلے وہ ہوں گے جو کہ اریگیشن کے ایکسپرٹ فیصلہ کریں گے. اور اگر اریگیشن کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ ایریا آئیڈیل ہے کہ کہاں کٹ لگایا جائے جہاں سے کسی آبادی کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو اسی کو پریفرنس دی جائے گی. میں پہلے بھی حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس میں بات کہہ چکا ہوں. میرے پاس اپنے علاقے میں ایک ہے شاخ ہے، اس شاخ میں ڈیلی راؤ کی شاخ میں ڈیلی 5-6 بریچز پڑتے تھے. ہم نے خود اپنی انتظامیہ کی مدد سے اور وہاں لوکلز کی مدد سے ہم نے اس کو 2 فٹ جو ہے وہ ریز کر دیا، پوری شاخ کو 2 فٹ وہ اوپر ہو گئی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جی بریچز پڑے. ہم نے مٹی ڈالی، مٹی کے بیگز ڈالے، اس کو ہم نے مینٹین کیا. لیکن ایک جگہ پہ ہمیں پتا تھا کہ پانی آگے سے بھی، کیونکہ وہ ساری جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہی ہیں کسی ڈرین میں، آگے سے بھی فل فلو تھا، اس پہ بھی پیچھے بھی فل فلو تھا. ہم نے ایک جگہ پہ خود کٹ کا اریگیشن کے لوگوں کو بلایا، اور پھر جو 2 گاؤں تھے ان کے لوگوں کو بلایا. 2 گاؤں نہیں تھے، 2 یونین کاؤنسلز کے ہیڈ کوارٹرز تھے. ایک بھاول دور تھی، ایک تھی ٹنڈو کیسر. ان کے گاؤں والوں کو بلایا. ہم نے کہا جی کہ ہمیں یہاں پہ کٹ دینا ہے، کیونکہ وہاں پہ مٹی کے اینٹوں کے بھٹے والے ہیں، انہوں نے اتنی مٹی اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ جو زمین ہے آلریڈی وہ بہت ڈپریشن میں ہے. تو انہوں نے ہمیں اجازت دی، اور ہم نے کہا کہ جب یہ پانی آپ کے ان شہروں سے 1 کلومیٹر قریب پہنچے گا تب ہم اس بند کو جو ہم نے کٹ دیا ہے اس کو ہم لوگ واپس فل کر دیں گے. انہوں نے ایگری کیا. تو یہ فیصلے اس طرح کے ہم نے ڈیفینیٹلی کیے ہیں بیٹھ کر کہ جی پانی کو کوئی نہ کوئی رستہ دینا ہوگا. تو جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نقصان نہیں ہو رہا یا کم نقصان ہے، وہاں کے فیصلے کیے گئے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ منچھر پہ بھی فیصلہ وہ کیا گیا کہ جی سیون کو اور بھان سید آباد شہر کو بچایا جائے، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے گاؤں کی، اپنے یونین کاؤنسل کی بھی قربانی دے دی. تو اور وہ بھی فیصلہ وزیر اعلیٰ کا خود کا اپنا فیصلہ نہیں تھا، وہ فیصلہ بھی اریگیشن ایکسپرٹس کا فیصلہ تھا. اور جب اریگیشن ایکسپرٹ نے فیصلہ کیا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی لبیک کریں، بسم اللہ، بھلے میرا گھر بھی ڈوبتا ہے تو آپ ڈوبنے دیں، لیکن آپ نے آبادی بچانی ہے. تو یہ فیصلے جس طرح آپ نے کہا پران ڈور والا اور وہ ایل بی او ڈی والا، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ مختلف لوگوں کی اپنی اپنی خواہشات ضرور ہوں گی کہ جی میرا شہر بچ جائے، میرا علاقہ بچ جائے، لیکن فیصلہ جو اریگیشن کے ایکسپرٹ کریں گے صرف وہی ہوگا. ایک بھی پھر آپ نہیں، آپ کا آخری سوال سے شروع کرتا ہوں. محکمہ اریگیشن کی کوئی زمین نہیں ہوتی ہے. زمین یا کچے کی وہ فارسٹ کی ہوتی ہیں، اور فارسٹ کی زمین پہ سندھ حکومت نے بھی، کورٹس کے بھی آرڈرز موجود ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کاشتکاری، کوئی وہاں پہ کسی قسم کی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. فارسٹ کی زمینیں ہیں یہ ساری، اور یہ کورٹ کے، سپریم کورٹ کے بھی بڑے اس میں کلیئر آرڈرز ہیں. اور یہاں پہ بھی جو ہے انفارچونیٹلی جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں تھی اس طرح کے فیصلے ہوئے. میں ان علاقوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہاں پہ
آپ کو بہت بڑی بڑی فیکٹریز اور پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو کہ فارسٹ کی زمین پہ لگے ہوئے ہیں, جو کہ جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہیں تھی تو وہاں پہ وہ لگی تھی. اب میں اس ڈیٹیل میں اب آپ کا دوسرا سوال جو تھا کہ جہاں لوگوں پہ اب سوری آپ کا پہلا سوال جو تھا وہ پانی کے حوالے سے تھا, امداد, سوری, ہاں دیکھیے جو بھی مختلف ممالک سے امداد آ رہی ہے وہ این ڈی اے میں جو ہے اس کو دی جا رہی ہے, اور این ڈی اے میں پھر جس طرح میں نے میکینزم بتایا آپ کو کہ جس ایریا میں سول ایڈمنسٹریشن نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ این ڈی اے میں وہاں پہ تھرو پاک آرمی اور پاک ایئر فورس کے اور باقی جوانوں کے ذریعے جو ہے وہ وہاں پہ امداد تقسیم کی جا رہی ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی خود پروکیورمنٹ کر رہی ہے, اور کچھ این ڈی اے میں کی طرف سے جو سامان دیا جاتا ہے اس کو بھی سندھ حکومت جو اس کو تقسیم میں لے کے آتی ہے جہاں پہ موٹریبل ایریاز ہیں یا جہاں پہ سندھ حکومت پہنچ سکتی ہے. تو یہ اس کا کرائٹیریا بنایا گیا. دیکھیں جی, ایک بات بھائی نے بھی کی کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی وہ میں جواب نہیں دے سکا, اور انہوں نے بات کی کہ جی امداد کہاں جا رہی ہے. امداد 100% جی مستحقین میں جا رہی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں, لاکھوں کی تعداد میں, اور جو لوگ بے گھر ہیں ان کو کوکڈ فوڈ, کیونکہ اگر آپ کسی کو راشن دو, میرے حساب سے جو لوگ پانی میں موجود ہیں ان کے لیے راشن وغیرہ کی سپلائی اور اس وقت راشن کا بنانا اور اس وقت گیلی لکڑیاں اور یہ بہت بڑا عذاب تھا. اسی لیے گورنمنٹ نے کہا کہ جب بارشیں بھی پڑ رہی ہیں اور سب چیزیں ہو رہی ہیں تو کوکڈ فوڈ دیا جائے. تو کوکڈ فوڈ جو ہے وہ گورنمنٹ وہ پرووائڈ کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اکا دکا کوئی خدا نہ خاصا کوئی رہ گیا تو رہ گیا, لیکن مکمل طور پر جتنے بھی مستحقین ہیں ان کو امداد دی جا رہی ہے. آپ نے بات کی منچھر جھیل کی, وہ بات میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب دریائے سندھ کا لیول اتنا اونچا تھا, آج جب ہم ابھی بات کریں ابھی بھی دریائے سندھ کا لیول اتنا اونچا ہے کہ منچھر کا پانی وہاں پہ کٹ نہیں دیا جا سکتا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب 8-9 گھنٹے اور انشاءاللہ گزر جائیں گے, جو ابھی اریگیشن کے ایکسپرٹس نے رپورٹ دی ہے, 8-9 گھنٹے کے بعد جب دریائے سندھ کا لیول مزید کوئی 8 یا 9 انچ نیچے ریڈیوس ہوگا تو پھر وہاں کٹ لگا کے منچھر کے پانی کو دریائے سندھ میں بھیجا جائے گا. ایک منٹ بات اس کے مطابق 15 پورٹیبل واش روم میں آپ کہتے ہیں کہ 1.25 کروڑ لوگ متاثر ہوئے. 15 پورٹیبل واش روم کیا ان کے لیے قابل قبول ہے؟ اسی رپورٹ کے مطابق آپ نے کہا کہ پکا ہوا کھانا دے رہے, اس کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 41 دیگیں پکی ہوئی پی ڈی ایم میں دی ہیں, تو 1.25 کروڑ لوگ 41 دیگوں میں پیٹ بھر لیں گے. دوسرا میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ دے رہے ہیں پیسے لائیو اسٹاف والوں کو, انہوں نے لمبی اسکیم میں 2 ارب روپے سے زیادہ پیسے لیے, کچھ نہیں کیا. ابھی ان کے پاس 75 کروڑ روپے ان کا سالانہ بجٹ ہے ادیات کا جو جانوروں کی, لیکن انہوں نے پھر آپ سے 2 ارب روپے مانگ لیے, وزیر اعلیٰ نے 1 ارب روپے ادیات کی مد میں بھی دے دیے, چارے کے لیے بھی دے دیے. لائیو اسٹاک ہمارا ویسے ہی مر رہا ہے, انہوں نے ان کے لیے کیا کیا؟ آپ کو دوبارہ پیسے دے رہے ہیں, اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اتنا راشن بھی دیا, اور یہ تو پی ٹی ایم کی رپورٹ ہے کہ ہم نے 41 دیگیں 24 گھنٹے میں بانٹی ہیں, وہ 1.25 کروڑ لوگ کیسے کھائیں گے؟ اور جو 15 پورٹیبل واش روم میں کیا یہ قابل کافی ہے؟ دیجیے, آپ نے رپورٹ پڑھی پی ٹی ایم کی, ٹھیک ہے نا, یہاں صرف پی ڈی ایم میں کام نہیں کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے کی ہدایت پہ چیف سیکرٹری صاحب نے ہر ڈپٹی کمشنر کو کیش جو پیسے بھیجیں اکاؤنٹس میں, ان کے حساب سے تمام ڈی سیز جو ہیں وہ وہاں خود کھانا بنا رہے ہیں. صرف پی ڈی اے میں نہیں کہ پی ڈی اے میں نے صرف جو دیگیں بنا رہی ہے وہ ایک جگہ پہنچ رہے ہیں, وہ پہنچ بھی نہیں سکتے. نہ پی ڈی اے میں کتنا میکینزم ہے, جتنے ڈی سیز کو پیسے دیے گئے ہیں وہ پھر اسسٹنٹ کمشنرز کے تھرو, مختار کارز کے تھرو وہاں پہ بنائے جا رہے ہیں. تو یہ تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ ہر جگہ پہ کوکڈ فوڈ پہنچ رہا ہے. جتنے بھی ریلیف کیمپس ہیں
میں ابھی تک میں نے کبھی کوئی ایسا ریلیف کیمپ نہیں دیکھا جو کہ گورنمنٹ کا ڈکلیئرڈ ریلیف کیمپ ایسا ہو جہاں پہ کھانا نہیں ملا. پورے سندھ میں مجھے کوئی ایک بھی کمپلینٹ نہیں ملی کہ کوئی ایک ایسا ریلیف کیمپ گورنمنٹ کا ہو ڈکلیئرڈ کیا ہوا جس میں نہیں ملا ہو. ہم مطلب تو کافی جگہوں پہ ایسا کر رہے ہیں کہ جی جہاں پہ گورنمنٹ دے رہی ہے, پھر جو کچھ مخیر حضرات یا جو این جی اوز ہیں انہوں نے اپنے ریلیف کیمپس بنائے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی فوڈ سپلائی ہو رہا ہے, اور باقی مخیر حضرات جو باقی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو وہ اپنی طرف سے بھی مختلف جگہوں پہ کوکڈ فوڈ دے رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو ہو گیا پہلے سوال کا جواب. دوسری بات آپ نے کی ٹوائلٹس کی, تو ٹوائلٹس بھی میں آپ کو بتا دوں جی کہ جس طرح کافی اسکولز میں, سرکاری اسکولوں میں ٹوائلٹس موجود ہیں, تو وہاں پہ ٹوائلٹ کا انتظام ہے. جہاں پہ ہم ریلیف کیمپس بنا رہے ہیں وہاں پہ میں آپ کو پکچرز بھی شو کر سکتا ہوں کہ ریلیف کیمپس کے اندر بھی ہم نے ٹوائلٹ کے جو ہیں وہ سسٹم دیے ہوئے ہیں. تو پی ڈی اے میں ایک صوبائی سینٹرل ادارہ ہے جس نے بتایا کہ انہوں نے یہ چیز سپلائی کی ہیں, لیکن اس کے بعد ایک اور چین آف کمانڈ نیچے آتی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی بڑھ چڑھ کر ہر جگہ پہ وہ فیسلٹیز جہاں پہ پاسبل ہو سکتی ہے وہاں پہ پرووائڈ کر رہی ہے. اچھا سر, میرا سوال بھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے حوالے سے تھا. ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ ڈپٹی کمشنرز کو آپ, پہلا سوال تو یہ کہ کتنے پیسے سندھ کے تمام ڈپٹی کمشنر کو اس وقت تک کتنے جاری ہوئے. آخری سوال پہ میں کہوں گا کہ جو کھانے کی آپ بات کریں, میں تو کراچی میں جو دیکھا ہے کیمپس میں, یا کھانا سیلانی پرووائڈ کر رہا ہے, یا دعوت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے, یا جماعت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے, اس طرح کے جو دیگر ادارے ہیں وہ کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں. میں خود ڈیلی جاتا ہوں کسی نہ کسی کیمپ پہ. تو آئے یہ کھانا جو یہ سماجی ادارے فراہم کر رہے ہیں, یہ بھی کیا ڈپٹی کمشنرز کے فنڈ سے جا رہا ہے, یا یہ ادارے اپنے طور پہ دے رہے ہیں؟ اگر اپنے طور پہ دے رہے ہیں تو پھر جو ڈپٹی کمشنرز کو, پر ڈپٹی کمشنر کو ہماری اطلاع کے مطابق تو 5-10 کروڑ روپے تک جاری ہو چکے ہیں, تو وہ سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ جی, آپ ایک ضلع کا مثال دے رہے ہیں اور پھر اس کو پر ڈپٹی کمشنر پہ بات کر رہے ہیں. خیر عرض بتا دوں آپ کو, سماجی تنظیمیں یا جو کے نام لیا آپ نے, یہ سندھ کے ہر ضلع میں کام کر رہی ہیں. وہاں پہ ایریاز بانٹے ہوئے ہیں. میں اگر اپنے ضلع کا ایک مثال دے دوں, ہمارے ضلع میں اس وقت 70 سے زیادہ ریلیف کیمپس ہیں. ٹھیک ہے, ریلیف کیمپس, اس میں جیسے مثال طور پر کسی ایک این جی او نے کہا کہ جی میں ڈیلی کی ایک ٹائم پر 40 جگہ کروں گا, تو 40 جگہ جو ہیں وہ کر رہی ہے. پھر ایک اور این جی او ہے رورل ایریا میں, وہ کہہ رہی جی میں بھی 40 جگہ کرتا ہوں, تو وہ انہوں نے اپنے ایریاز بانٹے ہوئے ہیں. پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ کہتے ہیں جی میں ڈیلی کے ایک ٹائم پر 80 جگہ کروں گا, تو وہ اپنے ایریا میں کر رہے ہیں. تو اس طرح کام ڈیوائیڈڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ جی, اور جہاں تک ڈپٹی کمشنر کو, ہر ڈپٹی کمشنر کو, ہر ڈی سی کو اپنے علاقے کی نوعیت دیکھ کر اتنے پیسے دیے گئے ہیں. جس ایریا میں بہت زیادہ تباہی ہے, جہاں پہ لیٹ سپوز اگر کہیں پہ 50,000 آدمی ایک ضلع کے ریلیف کیمپوں میں موجود ہیں تو اس کو اتنے پیسے دیے گئے ہیں. جہاں پہ 10,000 یا 5,000 لوگ ہیں تو ان کو اتنے پیسے دیے گئے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے, چیف منسٹر کی طرف سے, چیف سیکرٹری کی طرف سے یہ کلیئر انسٹرکشن ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے, اور فنڈ نہ ہونے کا بہانہ ابھی تک کسی بھی ڈپٹی کمشنر نے نہیں کیا ہے. دیکھیں جی, میں آپ کو بتا دوں بات, ابھی بھی بات ہوئی ایک جگہ کی جو آج میٹنگ تھی ہماری ٹاسک فورس کی, اس میں سوال ایک اسی ڈسٹرکٹ کا آیا تھا. تو اس میں جہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جتنی ٹرانسپورٹ کر سکے اتنی کی, پاکستان نیوی نے بوٹس ارینج کی, تو پاکستان نیوی نے بھی بتایا کہ ہم نے اتنی بوٹس, اتنے سینٹرز بنائے جہاں کے بوٹنگ کے انہوں نے سینٹرز بنائے کہ اس ایریا میں بوٹس کھڑی ہوں گی, اور جن جن علاقوں میں پرابلم ہے وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کر کے لے کے آئے گی. تو تمام ادارے موجود ہیں, تمام ادارے کر رہے ہیں. میں پھر ایک بات کرتا ہوں, یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, کوئی ہم آئیڈیل سچویشن نہیں چل رہے. ایک آفت ہے, ایک لفظ استعمال کریں گے, قیامت کا ایک منظر تھا جب یہ تمام سندھ کے 23 اضلاع جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈوبے ہوئے ہوں. تو اتنے سارے لوگوں کو, اور یہ سول انتظامیہ کی ہمارے نارمل یہ ٹریننگ نہیں ہے کہ اتنی بڑی, اور نہ ہی ان کو کبھی اس طرح کے کوئی لوگوں کو کوئی 20-25 سال میں بھی جو لوگ نئے بھی بھرتی ہوئے ہوں گے سرکاری ملازمتوں میں, ان کی ٹریننگ کی 25 سالوں میں اس طرح کی کوئی آفت آئی ہو. یہ ایک بہت بڑی قدرتی آفت ہے جس میں تمام اداروں نے
میں کہوں گا جی کہ چاہے وہ پاکستان آرمی ہو, پاکستان نیوی ہو, ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہو, ہماری سندھ گورنمنٹ کی جتنے بھی ادارے ہوں, سب نے بڑھ چڑھ کر, میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑھ چڑھ کر اپنی کیپیسٹی سے زیادہ ان لوگوں نے کام کیا. ڈیفینیٹلی کہیں پہ کمی کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی, کہیں پہ ہیومن ایرر بھی کہیں ہو گیا ہو, کہیں پہ کوئی چیز رہ بھی گئی ہو, لیکن اس کا قطعاً یہ نہیں تھا کہ جی کسی کی بھی کوئی اس میں بدنیتی شامل ہو یا کسی کی بھی خدا نہ خواستہ کسی نے دانستہ کیا ہو. غیر دانستہ طور پر کسی سے کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے, ہو گئی ہو, جس پہ سوشل میڈیا پہ یا کچھ چیزیں چل جاتی ہیں, لیکن دانستہ طور پر نہیں. اور میں نے خود دیکھا آفیسرس کو کہ صبح سے لے کر رات کو 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک بھی لوگوں کو میں نے فیلڈ میں لیڈیز آفیسرس کو بھی دیکھا ہے, میل آفیسرس کو بھی دیکھا ہے, میں نے تپے داروں کو بھی دیکھا ہے, میں نے ڈپٹی کمشنرز کو بھی دیکھا ہے, میں نے کمشنرز کو بھی دیکھا ہے. تو یہ سب کے سب لوگ, میں نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھا ہے, میں نے ریونیو کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. ہم نے تو کیمپس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی انوالو کیا. یہ ریلیف کیمپ میں اس میں اگر 500 لوگ رہ رہے تو ان کا ڈیٹا ایجوکیشن والے بنائے بیٹھ کر کتنے لوگ ہیں ان کے NIC کارڈ لیں تاکہ ان کو ریلیف ہو سکے. اور پھر جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو یہ سندھ گورنمنٹ نے اپروچ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو 25,000 روپے ان لوگوں کو مستحق لوگوں کو مل رہے ہیں, میں نے وہ سینٹر بھی وزٹ کیے ہیں. وہاں پہ بھی یہ بھی دیکھیں, یہ گورنمنٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی آفت ہے تو آپ نے کس طرح ہر طریقے سے جو بھی آپ پاس اویلیبل ریسورسز آپ لوگوں کی مدد کریں. اب آپ کو کوکڈ فوڈ بھی مل رہے ہیں کافی, مطلب 100% آئیڈیل کی بات نہیں کرا, آپ کو کوکڈ فوڈ بھی مل رہے ہیں, آپ کو ٹینٹس بھی مل رہے ہیں, آپ کو راشن بھی مل رہے ہیں, آپ کو ماسکیٹو نیٹس بھی مل رہے ہیں, آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 25,000 روپے بھی مل رہے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی گورنمنٹ کا احسان نہیں, یہی گورنمنٹ کا فرض ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنا. اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. آپ کے ہر ادارہ اس وقت اپنے ایک پیر پہ کھڑے ہو کے جو ہے تمام یہ سارے کام کر رہا ہے, دن رات جاگ کر وہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اس میں کمی کوتے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہیومن ایرر کی طرف ہو سکتی ہے, لیکن بدنیتی بالکل کلیئر ہے کہ جی کسی کو بھی کوئی بھی اس میں کسی نے کوئی بدعنوانی کی, کوئی بدنیتی کی, ہی ول بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. ان کے بعد آپ تھوڑا جلدی آئیں اس لیے. ہاں جی آپ بتائیں. آپ کے 3-4 سوالات ہیں وائز کہ بھائی ایک ہی سوال میں 3-4 سوال کر لیں. خیر اب میں اس پہ عرض کر لوں, اور میں اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیجیے گا, ٹھیک ہے. پہلا آپ کا تھا کہ جی زلزلہ آیا پوری قوم ایک بنی, تو میں کہوں گا جی کہ یہ سیلاب کی صورتحال میں نے معصوم بچوں کو دیکھا ہے جو اپنے کھلونے ڈونیٹ کر رہے تھے. میں نے ایک اپیل بھی کی تھی, میں نے کہا کہ جی تمام مخیر حضرات بڑھ چڑھ کے حصہ لیں, جو فائنینشلی نہیں لے سکتے وہ مین پاور کے ذریعے حصہ لیں, وہ اپنی خود ایفرٹ یوز کریں. میں نے ان کیمپس میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ والنٹریلی ان معصوم بچوں کو جو بھی اسکولوں سے دور ہیں ان کو پڑھا بھی رہے ہیں. میں نے ہیلتھ ورکرز کو دیکھا ہے, ایک تو گورنمنٹ کی میڈیکل ٹیم نے جو آگے بڑھ چڑھ کے لے رہے ہیں. میں نے یہ بھی اپیل کی کہ جی لوگ اگر آپ کے گھر میں ایکسٹرا آپ کے پاس بیڈ شیٹس ہیں, ایکسٹرا کمبل ہیں, ایکسٹرا پلوز ہیں, اور جو بھی سامان آپ کے پاس ایکسٹرا کپڑے ہیں, جو نئے دے سکتے ہیں وہ نئے دیں, جو نئے نہیں دے سکتے وہ پرانے ان کیمپس میں آ کے لوگوں کو دیں. لوگوں کو بہت ضرورت ہے, بہت مجبوری ہے. میں نے یہ جذبہ لوگوں میں دیکھا ہے. اس وقت بھی جس طرح زلزلے میں 2005 میں پوری قوم ایک بنی تھی, آج بھی پاکستان میں بڑی تعداد میں پوری قوم ایک ہے سوائے ایک شیطان کے. سوائے ایک شیطان ہے جو ابھی تک شیطانی کر رہا ہے, جو کہ انسان, میں اس کو انسان اب نہیں سمجھتا. پہلے پولیٹیکل ڈفرینسز بندہ کہتا ہے جی میرا اس سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, میرا کسی بھی پارٹی سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, میری سوچ الگ ہو سکتی ہے, کسی اور سیاسی پارٹی کی سوچ الگ ہو سکتی ہے. صرف ایک شیطان اس ملک میں موجود ہے جو کہ نہ انسان ہے, اور جس طرح کی باتیں کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ نہ وہ انسان ہے, نہ مسلمان ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ صرف شیطان ہے. جو اس موقع پہ تھوڑا اس طرف یوں دیکھ لے, صرف
صرف کنٹینر کو اس طرف نہ دیکھیں کہ ناچ گانا چل رہا ہے, میوزک چل رہا ہے اور پورے اداروں کو اور پورے ملک کو گالیاں دینی ہے. تھوڑا اس طرف دیکھ لے, اس نظر سے دیکھ لے, وہاں کی سچویشن دیکھ لے. معصوم بچے, مچھروں کا عذاب, فوڈ کے ایشوز چل رہے ہیں, لوگ پانی میں پھنسے ہوئے, لوگ ریسکیو مانگ رہے ہیں. پوری قوم کس طرف لگی ہوئی ہے, آپ کے سب پورے ادارے کس طرف لگے ہوئے ہیں, پورے اداروں کا سب فوکس کیا ہے؟ آپ کے سب لوگ اس وقت انوالو ہو گئے ہیں اس ریلیف کاموں میں, پوری قوم ہو گئی ہے, اور ایک شیطان بس وہاں بیٹھ کر بھی شیطانی کر رہا ہے. تو نہ وہ اچھا انسان ہے, نہ وہ اچھا سیاستدان تو کبھی بھی نہیں تھا, نہ کبھی اچھا انسان ہے. اور مسلمان ہونے کے ناطے, انسانیت مسلمانوں کے ناطے, کہ مسلمان میں آپ اس کی تفصیل پڑھ لے کہ جی ایک مسلمان پہ ان موقعوں پہ کیا کیا فرض ہے, ویسے روٹین میں کیا فرض ہے, حقوق العباد کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. بیٹھ کے الٹی سیدھے لیکچر, الٹی سیدھی باتیں, انتشار. ایک طرف کسی کی کشتی ڈوب رہی ہے, لوگ ڈوب رہے ہیں, لوگ بھوک میں بیٹھے, وہ انتشار پھیلا کے بیٹھا ہے. تو وہ جو آپ کا سوال تھا کہ پوری قوم ایک, ہاں پوری قوم ایک ہے, لیکن صرف ایک شیطان وہ الگ ہے. تیسرا آپ کا سوال تھا اسٹریٹ کرائم. دیکھیے جی, انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں, اور جیسے میں نے کہا ایک شیطان, اس طرح کے لوگ بھی ہیں. میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ رمضان اور محرم میں کفار ہوتے تھے, وہ جنگ بند کر دیتے تھے. آپ کو یہ پتا ہوگا, یہ بات پڑھا ہوگا آپ نے بھی, میں نے بھی پڑھا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اس موقع پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ اپنے ذاتی فوائد کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, لیکن اسٹریٹ کرائم پہ فلی فوکسڈ ہے. میری آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. میں نے ان کو کہا کہ جی برائے مہربانی آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے فگرز پریس ریلیز کے ذریعے کریں کہ جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اسٹریٹ کرائم کے, اس میں آپ نے کیا کیا لیڈز آپ کو ملی, کتنے لوگ آپ نے اریسٹ کیے, کتنے گینگز آپ نے بسٹ کیے, کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے, کون کون سی چیزیں آپ نے ریکور کی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم ڈیلی بیسس پہ, یہ میری کل ہی انفیکٹ بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم ڈیلی بیسس پہ وہ پریس ریلیز نکالیں گے, ہو سکتا ہے کہ آج سے پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کو ریگولر وہ پریس ریلیز دے دے, تاکہ پتہ بھی چلے لوگوں کو. اگر لیٹ سپوز اگر شہر میں 10 اسٹریٹ کرائم کے واقعات ہوئے ہیں, تو 10 میں سے 2, 5, 6, 8 جتنے بھی واقعات کو جو کنٹرول کیا گیا یا ان کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا گیا, وہ بھی پبلک کے سامنے اور کرائم رپورٹرز کے سامنے اور میڈیا کے سامنے آ سکے. سر آپ نے بات کی ایک شخص کی کہ آج کوئی گورنمنٹ ہے لیکن آج وہ پھر بھی جو ہے انتشار کی سیاست کر رہا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں سر مشرف صاحب کی تعیناتی جو ہے وہ میاں صاحب نے کی, جانی صاحب کی تعیناتی جو ہے وہ زرداری صاحب نے کی, راہیل شریف صاحب کی تعیناتی جو ہے وہ بھی میاں صاحب نے کی. لیکن آج وہ شخص کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر بھی مجھے کہو, اور جتنی بھی اہم تعیناتیاں ہیں وہ بھی میں کروں, ادروائز جو دیگر اگر زرداری صاحب کرتے ہیں, میاں صاحب کرتے ہیں, تو وہ تمام تر ان کو غدار ٹھہرا رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی حکومتی جو اتحاد ہے انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ کب تک اس طرح لاڈلا پن جاری رہے گا, یا کہیں جا کر اس لاڈلے پن کو بریک پہ لگا رہے ہیں, کیونکہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کے کیس اس کے خلاف نہیں بنائے جا رہے کیونکہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, اس کو گرفتار نہیں کیا جا رہا کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ اسٹریٹ پاور ہے. اس اسٹریٹ پاور کو دیکھتے ہوئے آخر کب تک جو ہے وہ اس طرح خوشا سے انتشار کی سیاست کرتا ہے؟ دیکھیے جی, آپ کا سوال بہت معنی خیز ہے. آپ ان سب میں میرے خیال ہم سب میں ینگ ہو, اور سوال سب سے معنی خیز آپ کا ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جتنے لوگوں نے آج تک بڑے ایشوز ہوئے ہیں ملک کی سیاست میں, ہم نے دیکھا ہے سب کے ساتھ قانون بڑا سختی سے عمل میں آتا ہے. یہ واحد شخص ہے جو ابھی تک لاڈلا ہے. آج تک جتنی ریڈ لائن عمران نیازی نے کراس کی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں, آپ بھی سارے جرنلسٹ بیٹھے ہو, سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہو, پاکستان کی ہسٹری میں اتنی ریڈ لائنز آج دن تک کسی نے کراس نہیں کی. مجھے کوئی ایک پاکستان کا سیاستدان بتائیں جس نے اسرائیل اور بھارت سے فنڈز لیے ہوں جو کہ آپ کے ثابت ہو گئے فورن فنڈنگ اکاؤنٹ میں. کوئی ایک سیاستدان مجھے پاکستان بتائیں جس نے اسرائیل اور بھارت سے فنڈ لیے ہوں. کوئی ایک سیاستدان بتائیں جس کے اوپن یہ چیزیں ساری ثابت ہو گئی ہوں کہ وہ اس وقت ہمارے اداروں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر جو جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, یا باہر کے ممالک سے جتنے ان کے بلاگرز ہیں اور ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ٹرینڈ چلا رہے ہوں اپنے اداروں کے خلاف, اپنے اداروں کے سربراہوں کے خلاف, اور گھناؤنی سازش کر رہے ہوں. اس سے پہلے کسی نے کی اور پھر بھی وہ بندہ لاڈلا ہو. یہ شخص اس کے گھناؤنی سازش کر رہا ہے پورے ملک کے خلاف. میں نے کہا کہ جی اس کی لڑائی عمران خان کی نہیں ہے پیپلز پارٹی PMLN یا کسی اور پولیٹیکل یا جماعت اسلامی سے یا جماعت علماء اسلام سے. عمران خان کی لڑائی اس وقت پاکستان کے خلاف ہے.
عمران خان اس وقت پاکستان کی مملکت سے لڑ رہا ہے, وہ پاکستان کی سالمیت سے لڑ رہا ہے, وہ پاکستان کے اداروں سے لڑ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا اگر ذہنی طور پہ کوئی سب سے بڑا ہٹلر ہے تو وہ عمران خان ہے. وہ چاہتا ہے اس کی مرضی سے اس کی انگلی پہ تمام ادارے اور اس کے سربراہ ناچیں. وہ چاہتا ہے کہ وہ بولے اداروں کو سربراہ کو اٹھ جاؤ وہ اٹھ جائے, وہ چاہے بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے. اس کو چیف الیکشن کمشنر اپنی مرضی کا چاہیے, اور عوام خود سے دیکھے اسی چیف الیکشن کمشنر کے لیے اس نے کیا کہا. وہ کیا چاہتا ہے کہ جوڈیشری اس کو ساری ثاقب نثار جیسی چاہیے. وہ کیا چاہتا ہے کہ ہمارے فوج کے سربراہ ایسے ہو جو صرف اس کی بات مانے. اور وہ کیا اب وہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ کون محب وطن ہے اور کوئی محب وطن نہیں ہے. جس شخص کا پورا بیک گراؤنڈ عمران خان کا وہ غلاظت سے بھرا ہوا ہے, میں پرسنل اٹیک کبھی نہیں کروں گا, جو ٹوٹل غلاظت سے بھرا ہوا ہے جس شخص کا بیک گراؤنڈ, اب وہ فیصلہ کرے گا پاکستان میں کہ جی محب وطن کون اور محب وطن کون نہیں ہے. ایسے موقع پہ جب آپ کی پوری فوج, آپ کی پوری نیوی, آپ کی پوری ایئر فورس, آپ کے تمام ادارے, پورے ملک جو ہے اس وقت وہ سیلاب زدگان ڈوبے ہوئے لوگوں کو بچانے میں لگے ہوئے, آپ وہاں پہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو بیٹھ کر. اس کو کیا چاہیے؟ اس کو وہ چاہیے جو کہہ دے جی کہ فرا گوگی جو ہے وہ جو کرتی ہے وہ کرتی رہے, کوئی اس کو فرا گوگی نہ ٹوکے. وہ چاہتا ہے کہ جی بنی گالا میں ٹرانسفر پوسٹنگ کا جو پورا دکان کھلا ہوا تھا, 3 کروڑ روپے میں ایس پی, 2 کروڑ روپے میں ڈی سی, وہ دکان چلتا رہے, کوئی اس کو نہ ٹوکے. وہ چاہتا ہے کہ جس طرح فارن فنڈنگ میں بلینز آف روپیز کی جو ہیرے پھیری ہوئی ہیں ہوتی رہے. وہ چاہتا ہے کہ جی وہ سارے خود 2 نمبریاں کر کے اور اپنے سارے کالا دھن جو ہے وہ ایمنسٹی اسکیم میں, وہ اس کی جو بہن صاحبہ ہیں وہ اپنا ایمنسٹی اسکیم میں ڈکلیئر کرتے رہیں, کوئی اس پہ سوال نہ پوچھے. وہ چاہتا ہے کہ وہ پورے دنیا کے گھر انکروچمنٹ میں گرائے اور اپنا گھر جو ہے وہ عدالتی حکم پر جو ہے وہ ریگولرائز کروا دیا جائے اور کوئی اس کو کچھ نہ پوچھے. وہ لوگ اس کے لیے محب وطن ہے. تو یہ شخص میں کہتا ہوں اس وقت اس معاشرے کے لیے ناسور بنا ہوا ہے. میں پولیٹیکل مخالفت پہ یہ کامنٹس نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ وہ شخص جو زہر اگل رہا ہے نوجوان نسل کے ذہن میں, وہ شخص جو کہ زہر اگل رہا ہے ہمارے ایک معاشرے کے طبقے میں, وہ خطرناک ہے. شفیق صاحب ہم واپس کلام میں آئیں. آپ کو مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت محبت ہے عمران خان سے, لیکن بات یہ کہ یہ اس وقت معاشرے کا ایشو ہے. جس طرح اس وقت ملک میں سیلاب ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, سیلاب ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے, اتنا ہی عذاب ہمارے لیے یہ شیطان شخص بنا ہوا ہے. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سیلاب سے نکلنے دیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کی مدد ضرورت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے اس عمران خان کا مقابلہ بھی کرے گی اور اس عمران خان کا جو اصل چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئے گی. صرف ہم اس سیلاب سے نمٹنے دیں, اس کو ہم خود ہی نپٹیں گے. جی جناب, میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ نے ایک بہت اچھی بات کی, ہم نے مان بھی لیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں سب سچ ہے, لیکن جس ٹی وی چینل کو کھولو اس ٹی وی چینل میں آپ کی جتنی باتیں اس کے برعکس دکھایا جا رہا ہے. آپ بیس بدل کر اگر صرف لوگو لے کر جس بھی کیمپ میں چلے جائیں, لوگ ٹی وی کا لوگو دیکھتے ہیں, اپنا بیان تبدیل کر لیتے ہیں, ہمیں حکومت نے کچھ بھی نہیں دی, ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. دوسری بات یہ کہ کل ہم نے بدین میں دیکھا, کیونکہ اتفاق سے 3 چاڑیوں بیٹھے ہوئے اور ان میں 2 کا تعلق بدین سے اتفاق سے, تو وہ بدین میں ہم نے کل دیکھا کہ ایک صوبائی وزیر اور ڈی سی کو لوگوں نے, ہو سکتا ہے مخالف ہو, لیکن انہوں نے گھیرا, پھر آپس میں لڑائیاں ہوئی. تیسری بات جو اہم بات جو آپ کے علم میں بھی ہے کہ ہمارے ایم پی سردار چاڑیوں کے علاقے میں وہاں کا ڈی سی ان کی سنتا ہی نہیں ہے, وہ ریلیف ویلیف والا کام کا. تو دوسری بات ہے, تو یہ معاملہ ہے کیا کہ آپ جو بتا رہے ہیں ٹی وی میں دیکھو تو معاملہ الٹ ہے, کیا آپ اور میڈیا الگ الگ راستے پہ ہیں یا آپ کی بات کوئی سنتا نہیں؟ اچھا میرے خیال آپ صرف اپنا ہی ٹی وی دیکھتے ہیں. اچھا 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 کہ میں عرض کر لوں آن اے سیریس نوٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ چیزوں میں آپ نے کیسی چیز کی جس کی مجھے تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے, کچھ ڈائنامکس بھی پتہ ہے, لیکن اس پہ میں کامنٹ جان بوجھ کے نہیں کروں گا. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے کہیں کہیں پہ, اور کہیں کہیں پہ کیمرہ جاتا اس علاقے میں, اگر 50 لوگوں سے پوچھا
اور 49 نے کہا ہاں جی مجھے چیز مل رہی ہے, ایک نے کہا مجھے نہیں مل رہی, تو چلے گی وہ جو چیز نہیں ملے گی. میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر 9 بجے سے لے کر شام کو 5 بجے تک اپنے آفس آتا ہے تو وہ نیوز نہیں ہے. ایک بندہ اگر 5 منٹ لیٹ آفس پہنچا تو دیٹ از اے نیوز. یہ نیوز ورلڈ کا ایک کانسیپٹ ہے. خبر کیا ہوتی ہے؟ جو چیز ایب نارمل ہو. نارمل چیز کبھی خبر نہیں ہوتی. اگر آپ 50 لوگوں کو بتائیں گے, 50 لوگوں کو بولیں گے جی مجھے راشن بھی مل رہا ہے, مجھے کھانا بھی پورا مل رہا ہے, کہیں کہیں پہ اور بھی کمپنی. میں ابھی وہ موقع ایسا کہ میں میرے شاید کوئی بات کہیں پہ وہ غلط لیول پہ لی جائے تو میں وہ چیز اس طرح نہیں کہوں گا, لیکن میں آپ کو ایک بار بتا دوں اور سچے دل سے بتاؤں, آپ بھی انسان ہیں, ہم بھی انسان ہیں. آپ یہ چیز یہ مانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اس وقت جو ہے وہ بے گھر ہیں, لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں, لیکن میں یہ بھی بتا دوں ان لاکھوں لوگوں کو صرف کوکڈ فوڈ کوئی پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, لیکن وہ گورنمنٹ آف سندھ پہنچا رہی ہے. مجھے پتا ہے ہمارے پاس بات ہونی ہے ریلیف کیمپس کی نا, ہم ڈیٹا پہ ساری بات کرتے ہیں ریلیف کیمپس پہ. ہم نے اپنے علاقوں میں بھی دیکھا ہے جو گاؤں میں لوگ جن کے گھر ڈوبے ہوئے لیکن وہ ریلیف کیمپس میں نہیں آتے بیکاز ان کے پاس جانور ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جانور لے کے ہم ریلیف کیمپ میں نہیں لا سکتے. جو لوگ اپنے اسی جگہ پہ جو پکا روڈ ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کیمپوں میں جہاں پہ 4 گھر ہیں 8 گھر ہیں, وہاں پہ ایک ایک جگہ پہ اس جا کے وہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور میں مطلب ٹھیک ہے کچھ جگہیں رہ بھی سکتی ہے ڈیفینیٹلی, اتنا بڑا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بھی کوشش کی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں پہ سندھ گورنمنٹ نہیں پہنچ سکتی تھی راشن لے کر جانا اور ٹینٹ لے کے جانا, وہاں پہ پاکستان فوج نے جو ہے وہ اور پاکستان ایئر فورس نے بڑھ چڑھ کے, کیونکہ وہ ایریا موٹریبل ہی نہیں تھے, وہ آگے بڑھ رہے ہیں, وہ لیڈ لے رہے ہیں. جہاں پہ جس جگہ پہ انتظامیہ پہنچ سکتی ہے وہاں پہ انتظامیہ لیڈ لے رہی ہے. تو یہ چیزیں بالکل اس طرح ہی ہیں. اور جو آپ نے بات کی جو باقی کہ جی کدھر کہیں انتظامیہ کا مسئلہ ہے, چھوٹے موٹے ایشوز کہیں پہ اختلاف اگر کسی ڈی سی کا کسی ہمارے کسی ایم پی موجود ایم پی کے ساتھ ہے تو ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے گا. لیکن اس وقت ہمیں لارجر اس پہ دیکھنا ہے کہ لارجر اس وقت پوزیشن کیا ہے. اور مطلب آپ بھی, میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ انڈیویجول, آپ نے کہا کہ جی انڈیپینڈنٹ لوگوں لے کے جائیں, آپ بغیر لوگوں کو جا کے دیکھیں, بغیر لوگوں کے کسی کیمپ میں جا کے بیٹھ جائیں, دیکھ لیں کہ لوگوں کو وہاں پہ 5-6 گھنٹے بیٹھیں, کھانے کے ٹائم پہ بیٹھے دیکھیں وہاں پہ پکایا کھانا آ رہا ہے نہیں آ رہا. آخری اچھا آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا یو آر دا فائنل اوکے جی. دیکھیں جی ایک بات تو واضح ہے, متاثرین کی واپسی 2 چیزوں پہ ہوگی, ٹھیک ہے نا. ایک جن کے گھر نہیں گرے ان کو پانی نکل جائے, دوسرا جن کے گھر گرے ہیں وہ بھی جائیں گے ضرور اپنے گھروں کی طرف, لیکن پھر وہاں پہ فوری طور پر جو ہے بعد میں جو ری ہیبلیٹیشن کا کام ہونا ہے. میں نے کہا پہلا کام ہوتا ہے ہمارا ریسکیو, پہلی پرائورٹی ہوتی ہے ریسکیو کرنا کسی کو. سیکنڈ ہوتی ہے ریلیف. ریسکیو میں سمجھتا ہوں کہ 95% ہو گیا, اب جن علاقوں میں پانی آ رہا ہے وہاں پہ ریسکیو عمل جاری ہے. ریلیف اس وقت گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ 100%, لیکن ہو سکتا ہے کہیں ایک آدھا اگر کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی ہو غیر دانستہ طور پہ ہو رہی ہو. ریلیف فل چل رہا ہے. جیسے ریلیف ختم ہو جائے گا پھر ہو جائے گا مرحلہ شروع ری ہیبلیٹیشن کا. تو جیسے پانی نکلے گا نہیں تب تک ری ہیبلیٹیشن ہوگی نہیں, کیونکہ جہاں پہ جانا ہی اس وقت مشکل ہے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کافی جگہوں پر کہ ہمارے پاس جو فگرز آ رہے ہیں کتنے گھر گرے کتنی ساری چیزیں ہم وہ ڈیلی بیسس پہ دیتے ہیں, لیکن ابھی تک فگر یہ بھی آنے ہیں کہ جہاں پانی ہے اور جب پانی جائے گا اس کے بعد وہ کتنا نقصان چھوڑ کے جاتا ہے, کتنے مزید گھروں کو گرا کے جاتا ہے. ملینز کی تعداد میں یہ فگرز پہنچ چکی ہیں. تو ری ہیبلیٹیشن کے لیے پالیسی بنائی جائے گی. اس وقت پورا فوکس جو ہے وہ ریلیف پر ہے. اور میں نے کہا کہ ریلیف میں جانور کا فوڈر ہو, معصوم بچوں کے لیے نیوٹریشن ہو, اس پہ بھی فوکس ہو رہا ہے. کوکڈ فوڈ پہ آلریڈی چل رہا ہے, راشن بیگس پہ ہو رہا ہو, ٹینٹس کا ہونا ہو, ٹینٹ سٹیز کا ہونا ہو, اسکولز کا ہونا ہو, جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں سب چیزیں انڈر کنسیڈریشن. آپ کا بات ہے ایجوکیشن کی بات, ڈیفینیٹلی اگر آپ کے 23 اضلاع پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو ایجوکیشن ڈسٹرب ہوگی. شہری علاقوں میں ایجوکیشن ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے. حیدرآباد کی اگر میں بات کروں آپ کو مثال دوں, حیدرآباد شہر کے اسکولس کافی حد تک کھلے ہوئے ہیں. صرف وہ اسکول جہاں پہ اس وقت ریلیف جو لوگ متاثرین موجود ہیں وہ اسکولز بند ہیں, باقی جہاں پہ متاثرین موجود نہیں وہاں پہ اسکولس کھلے ہوئے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب اس پورے پروسیس سے نکلیں گے
चंद दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर साहब और एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा बैठेगा और कोई पॉलिसी बनाएगा कि डेफिनेटली कि कंपटीशन में डेफिनेटली फ़र्क होगा कि अगर एक शख्स ने 250 दिन पढ़ा है और एक शख्स ने 1 महीना पढ़ा या 2 महीना पढ़ा है तो उसका पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, डेफिनेटली उस पर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। देखिए जी, मैं लेट नाइट आया हूँ हैदराबाद से क्योंकि आज ये मीटिंग थी टास्क फोर्स की। मेरी कोई बात, मैं आपको मतलब एज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बता रहा हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं है कि कोई इत्तेहादी हुकूमत ने कोई सारा ख़त लिखा है ज़मीनी इंतखाबात के लिए। मैं आपसे कहा मगर गलत बयानी सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं करूँगा। आपका पहला सवाल हो गया था। थैंक यू वेरी मच।